ایک بات سن لو، جب کوئی عالم کے ہاتھ میں جب علم آ جاتا ہے، اگر وہ اس علم کو لوگوں کو نہ بانٹے تو اس کی شرعی گرفت ہے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کو جواب دینا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ بولے گا کہ میں نے تجھے علم کی روشنی سے میں نے تجھے مالا مال کیا تھا، تو نے اس علم کو لوگوں کو بتایا کیوں نہیں؟ تو یہ اس کا تقاضا ہوتا ہے کہ اگر میرے پاس علم ہے تو میں اس علم کا استعمال کر کے لوگوں کو روشنی میں لے کے آؤں۔ کہاں سے؟ اندھیرے سے، من الظلمات الی النور، اندھیرے سے روشنی کی طرف لے کے آئے۔ یہ کس کا کام ہے؟ عالم کا کام ہے۔ اور عالم کا پلیٹ فارم کیا ہے؟ عالم کا پلیٹ فارم کیا ہے؟ عالم کس پلیٹ فارم سے لوگوں کی اصلاح کرتا ہے؟ ممبر سے۔ ممبر کیا ہے؟ مسجد کا جو ممبر ہوتا ہے وہ ممبر ہو سکتا ہے، تقریر کا ممبر ہو سکتا ہے، کوئی بھی ممبر ہو سکتا ہے، یہ اس کا پلیٹ فارم ہے۔ اسی طریقے سے جب کوئی ٹیچر ہوتا ہے نا، تو ٹیچر وہ ہو جاتا ہے جو لوگوں کو اچھی شکشا دیتا ہے۔ اچھی شکشا دینے والا شکشک کہلاتا ہے، اس کو ہندی میں بولا جاتا ہے شکشک، اور اردو میں بولا جاتا ہے استاد، اور انگلش میں بولا جاتا ہے ٹیچر۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو ٹیچر کا بھی ایک فرض بنتا ہے کہ اگر وہ اس پلیٹ فارم پہ کھڑا ہے، یعنی کہ اس کے ہاتھ میں پین ہے، قلم ہے اور تختی ہے لکھنے کے لیے، تو اب ایسی صورت میں اس کا یہ فرض بنتا ہے کہ وہ صحیح کو صحیح، غلط کو بتائے، صحیح کو صحیح بتائے، غلط کو غلط بتائے۔ ایسی کنڈیشن پہ ایک بات مجھے یاد آ گئی، وہ بات میں کیا ہے بتا دیتا ہوں آپ کو۔ دیکھو کوئی بھی آدمی جو ہے نا، اس کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے نا، تو صرف دین کے عبادت کے لیے اللہ تعالیٰ اس کو پیدا کیا، مطلب اللہ تعالیٰ اس کو دین پہ عمل کرنے کے لیے اور خود کی یعنی کہ خدا کی عبادت کے لیے اللہ نے پیدا کیا۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اب اس کو یہ چاہیے کہ وہ ہمیشہ غلط چیز کا ویرودھ کرے اور صحیح چیز کا ساتھ دے۔ ساتھ دینے کے لیے ہمارے پاس کئی راستے ہیں۔ آدمی چاہے تو تن سے دے، من سے دے دے، دھن سے دے دے، روپیہ پیسہ خرچہ کر دے، تو ہو گیا، ٹھیک ہے۔ لیکن اب بات یہ آتی ہے آدمی تن سے بھی نہیں کر رہا ہے، من سے بھی نہیں کر رہا ہے اور دھن سے بھی نہیں کر رہا ہے، تو ہمارا یہ کہنا ہے کہ اگر آپ ایسے نہیں کر رہے ہو تو آپ ایک چوتھی صورت ہے جس کو بولے جاتا ہے کہ یار غلط یا صحیح کہنے والوں کا ساتھ دے دو، صحیح کہنے والوں کا ساتھ دے دو۔ اب ہم آپ کو ایک بات بتاتے ہیں، ہمارے بستی میں حسینیہ مدرسہ ہے۔ کون سا مدرسہ ہے؟ مدرسہ حسینیہ اہل سنت۔ آج کا مدرسہ نہیں ہے، بہت پرانا مدرسہ ہے، جہاں پہ ہم لوگ اور ہمارے بڑے بھائی لوگ مدرسہ پڑھ کے نکلے ہیں۔ اتنا پرانا مدرسہ ہے، 50 سال 40 سال پرانا مدرسہ ہو گیا جو ٹوٹ رہا ہے۔ تو اب ایک بات سننا، اسی مدرسے پہ ایک ایسے آدمی کو کام دیا گیا جو ہمارا دشمن ہے۔ وہ ہمارا تو نہیں کہیں گے، لیکن ہاں اہل صلح کلی ضرور ہے۔ سننا، بات کو غور سے سننا۔ میں نے کیا بولا؟ ساتھ دینے کا دو طریقہ، یا تو ڈائریکٹ آ کر کے ساتھ دے دو، یا انڈائریکٹلی پیچھے سے آ کے ساتھ دے دو۔ یہ طریقہ ہوا۔ مجھے جب 2-3-4 دن ہو گیا مدرسہ ٹوٹ چکا تھا، سب کچھ ہو چکا، تو مشیر کے پاپا ایک ایسے شخص کے ساتھ کھڑے تھے جو اس بستی کا انجینئر کہلاتا ہے۔ بات سمجھے، میں نام نہیں لوں گا، میسج جائے گا، اپنے آپ سمجھ جائے گا کہ کس کو بولا جا رہا ہے، کس کو بولا جا رہا ہے، سمجھ جائے گا وہ۔ میں نے اس کو بولا، میں نے کہا یار تمہارے پاپا کو میں نے دیکھا، تمہارے پاپا اس کے ساتھ بات کر رہے ہیں، معاملہ کیا ہے؟ تو اس نے بتایا ماموں شاید سے اس کو کام دیا گیا ہے مدرسے کا، ٹھیک ہے۔ میں نے فوراً بولا، میں نے کہا کام نے کس نے دیا؟ بولے وہ فلانے نے دیا، ڈکانے نے دیا، اس بستی کے کرانے والے لوگ ہیں بہت سارے۔ میں نے بولا یار ایک کام کرو، اس کو بول دو کہ یار اس کو کام نہ دے، فلانے کو کام نہ دے، وہ انجینئر ٹھیک نہیں ہے۔ چونکہ وہ میرا دشمن ہے، کون سا؟ مذہبی اعتبار سے وہ ہمارا دشمن ہے، دینی اعتبار سے وہ ہمارا دشمن، تو میں نے اس کو کام مت دو۔ جس سمے جھگڑا ہوا مسجد کا، اس سمے تم میرے ساتھ کھڑے ہوئے نہیں ہوئے، اپنی لپاکا لے کے بچانے میں تم لگے رہے، ساتھ نہیں دیے۔ ابھی ساتھ دینے کا وقت آیا ہے، وہی آدمی تمہارے پاس کام دینے کا، تم اس کو کام مت دو نا۔ تم اس کو کام نہیں دو گے تو اپنے آپ تم ہمارے زمرے میں، ہمارے صف میں آ کے کھڑے ہو گئے نا۔ اس کے بعد بھی اس کو کام دے رہا، ارے وہ فلانے نے پہلے دے دیا تھا، ڈھکانے نے پہلے دے دیا تھا۔ ارے اس سے کیا ہوتا ہے؟ پہلے دیا بعد میں دیا، میں نے بول دیا کام اس سے واپس لے لو تو اس سے واپس لے لو، فری میں کر کے دے گا کیا؟ پیسہ لے گا نا، تو وہ پیسہ اس کو دو جو واقعی میں آدمی پیسے کا حقدار ہو۔
وہابی دیوبندی اہل حدیث قادیانی صلح کلی کو ہم اپنی کمائی ہوئی روزی نہیں دیں گے. اللہ تعالیٰ اس کو جہاں سے روزی دینا چاہے ہمیں نہیں معلوم, لیکن ہم اس کو نہیں دیں گے. ہم چاہتے ہیں یہ پیسہ اس کے پاس جائے, وہ واقعی میں جو آدمی اس کا حقدار ہو. تو اب یہ بتاؤ, اس آدمی نے, اس انسان نے کیا بولا کہ یار وہ فلانے بھائی نے اس کو کام دے دیا تھا. ہم نے کہا کام لے لو اس سے نا. ہم نے کہا بھائی ساتھ نہیں دیے, جھگڑا ہوا تھا, کم سے کم یہیں پہ ساتھ دے دو بھیا, اسے کام نہ دو. اس کو سمجھ میں آ جائیں گے کہ ان لوگوں نے ہم کو کام نہیں دیا, مطلب وجہ یہی ہے, غازی مسجد سے جڑا ہوا معاملہ ہے. سدھر جائے گا. نہیں سدھرے گا, عقل تو ٹھکانے آ جائے گی. اور نہیں سدھرا تو کم سے کم اس کو دیکھ کر کے دوسرے تو سیکھ لیں گے کہ نہیں یار یہ غلط کو غلط کہنے کا ایک طریقہ ہے, کام ہی مت دو. نہیں مانا, کام دیا اس کو. ہم نے مشیر کو فون کر کے بولا, ہم نے کہا پاپا سے بول دینا کہ اس انجینئر سے جو کام دیے ہیں تو اسے واپس لے کے کوئی دوسرے انجینئر کو دے دو. میں کہتا ہوں زیادہ بہتر ہے کسی ہنود کو دے دو, کسی ہنود کو دے دو, زیادہ بہتر ہے. لیکن ایسا انسان جو کلمہ بھی پڑھتا ہو, کلمہ پڑھنے کے بعد کلمے میں انگلی بھی ڈھونڈتا ہو, انگلی بھی لگاتا ہو, انگلی بھی مارتا ہو, انگلی کرتا ہو, ایسے آدمی ہمارا دین کا بالکل بھی اعتبار والا نہیں ہے. چاہیے کہ اس سے بچیں. سمجھ گئے؟ مانتے نہیں یہ لوگ. مشیر کا نام لیا تو ہم کو بات یاد آ گئی. یہ پلیٹ فارم, اس پلیٹ فارم سے صحیح چیزیں دیکھو یار, آپ لوگ بھی سن لو. ہمیشہ کبھی بھی کوئی بھی بات ہو اس کو حق کے ساتھ کہہ دو. حق کہنے میں کبھی بھی آپ جو ہے تو گریز نہیں کرنا, کبھی بھی گریز نہیں کرنا کہ یار ہم حق کہیں گے تو ہماری امی ناراض ہو جائیں گی, ہمارے چچا ناراض ہو جائیں گے, ہمارا فلانا ٹھکانا ہو جائے گا. ابے ہو جائے, ہو جائے. چچا اماں ابا فلانے ٹھکانے بیٹھ کے تم کو اللہ تعالیٰ کیا کھینچ کے جہنم ملے کے جنت ملے کے نہیں جائیں گے. جنت میں کیوں جاؤ گے تم؟ اپنے نیک اعمال کے ذریعے سے. تمہارا نیک اعمال کیا ہے؟ صحیح کو صحیح کہو, غلط کو غلط کہو, وہابی کو وہابی کہو, مومن کو مومن کہو, صحیح کو صحیح کہو, غلط کو غلط کہو. یہ تمام چیزیں سمجھ رہے ہو. بولنے تیار نہیں لوگ. اللہ جانے چل رہا ہے, چلنے دو. جو اتنا اپنے کو آئے گی زبان میں آئے گی بات اپن بولیں گے. کہاں سے بولیں گے؟ جو ہمارا پلیٹ فارم ہے. میرا پلیٹ فارم کیا ہے؟ پین اور قلم, پین اور تختی. جب یہاں پر آئیں گے تو ہم اپنی بات رکھیں گے اور کوئی ہم کو اس سے لینے سے روک نہیں سکتا. سن لیجئے, ایک اور چیز سنیے. اس مسجد کے آس پاس کے لوگوں نے, میرے کو نہیں پتا, اس مسجد کے پاس لوگوں نے, وہاں کے لوگوں نے جو ابھی 26-27 کا وہابی دیوبندیوں کا تبلیغ کا اجتماع ہونے والا تھا, اس کا بینر لا کر کے غازی مسجد میں لگا دیا. کمیٹی کا کیا کام تھا؟ اگر کمیٹی اپنے آپ کو سنت اہل سنت والا کہتی ہے تو کمیٹی کا کام کیا تھا؟ یہ اس بینر کو یہاں سے اٹھاؤ. اگر اس بینر سے اگر ایک آدمی بھی اجتماع میں چلا گیا اور ایک آدمی وہی جو چلا گیا وہ اگر ایمان سے خالی ہو گیا تو پکڑ کس کی ہوگی؟ اس مسجد کے کرتا دھرتا کی پکڑ ہوگی. ان کو کان میں جوں نہیں رہیں گی. ہم نے کہا بھیا ہمیں بتا دیں, تو ہم نے وہی والا پلیٹ نکال دیا, پلیٹ فارم پہ نکال دیا اپنے سوشل میڈیا پہ. جب پڑا وہاں پر پہنچا تو ان کے پاس ویڈیو پہنچا کہ غازی مسجد کے معاملے میں کچھ لوگوں نے وہاں پہ قبضہ کر کے رکھے ہوئے لوگوں نے یہ سارا کام کیا, یہ کہ دنیا بھر کی بات کہی. جب میسج مل گیا ان کو تو انہوں نے کہا کہ اس کو نکال کے پھینک دو بھیا. پھینک دیا, اس بینر کو وہاں سے ہٹا دیا. مطلب اثر تو ہوا. اب اس کے بعد رزلٹ کیا؟ اب وہاں پہ بینر لگا دیا کہ یہاں بھی کسی بھی طریقے کا بینر پوسٹر اور گندگی کرنا, یہ کرنا وہ کرنا منع ہے. کون منع کر رہا ہے؟ اراکین کمیٹی. سمجھ گئے؟